نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب نمبر 13۔ باب دلک المرأۃ نفسها اذا تطہرت من المحیض وکیف تغتسل وتأخذ فرصۃ ممسکۃ فتتبع اثر الدم۔ باب ہے دلک المرأۃ نفسہا، عورت کا اپنے جسم کو ملنا، اذا تطہرت من المحیض، جب حیض سے طہارت حاصل کرے۔ حیض کا خون ختم ہونے کے بعد جب طہارت حاصل کرے تو جسم پر صرف پانی نہ بہائے بلکہ اس کو ملے۔ وکیف تغتسل، اور اس باب میں دوسری چیز کہ غسل کیسے کرے، اور تیسری چیز وتأخذ فرصۃ ممسکۃ، وہ عورت خوشبو کا ایک روئی کا ٹکڑا لے، فتتبع اثر الدم، تو خون کے نشان کے پیچھے لگائے، جہاں خون نکلتا اس کو وہاں لگا لے۔ گویا کہ اس باب کے اندر 3-4 چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو جب عورت غسل حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرے تو جسم کو ملے، تاکہ جسم پر کہیں خون وغیرہ لگا ہے تو وہ بھی اتر جائے۔ دوسری وکیف تغتسل، غسل کی کیفیت کیا ہوگی، اور تیسرا غسل کے اختتام پر روئی پر خوشبو تھوڑی سی لگا کر اس کے خون نکلنے کی جگہ پر اس کو استعمال کرے، تاکہ جسم سے جو ایک رطوبت سی نکلتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور نشان وغیرہ لگنے سے جو وسوسہ ہوتا ہے اس کا بھی ازالہ ہو سکے۔ حدیث نمبر 314۔ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابن عیینہ عن منصور بن صفیہ عن امہ عن عائشہ ان امرأۃ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غسلها من المحیض۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک عورت نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عن غسلها من المحیض، غسل حیض کے بارے میں، حیض سے فراغت کے بعد غسل کے بارے میں۔ اس عورت کا آگے والی حدیث یعنی 315 کے اندر یہ لفظ بھی ہے کہ من الانصار، یہ عورت انصار میں سے تھی، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 232 میں ان کا نام بھی کہ اسماء بنت شکل ان کا نام تھا۔ اسماء بنت شکل جو انصار میں سے عورت تھی، یہ انہوں نے سوال کیا۔ ایک جگہ آپ نے انصار عورتوں کی خوبی اور وصف بھی بیان کیا کہ وہ دین سمجھنے کے اندر بڑا ذوق اور شوق رکھنے والی ہیں، اور دینی مسائل سمجھنے میں کوئی حجاب اور ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی۔ چنانچہ جب حضرت اسماء بنت شکل نے یہ سوال کیا کہ حیض سے فراغت کے بعد غسل کیسے کیا جائے، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، تو آپ نے بیان کیا اس کو کہ کیسے وہ غسل کرے، غسل کی کیفیت آپ نے اس کو بیان کی۔ آمرہا، حکم دیا اس کو، یعنی بیان کیا۔ قال خذی فرصۃ من مسکن فتطہری بہا، آپ نے فرمایا کہ روئی کا ایک ٹکڑا لے جس کو خوشبو لگی ہو، فتطہری بہا، اور پھر اس کے ساتھ طہارت حاصل کر، روئی کا ٹکڑا لے کر اس پر خوشبو لگائیں اور اس کے ساتھ طہارت حاصل کریں۔ قالت کیف تطہر، اس کو عورت کو سمجھ نہ آئی کہ روئی پر خوشبو لگا کر طہارت کیسے ہوتی ہے۔ اس نے سوال کیا کیف تطہر، کیسے میں طہارت حاصل کروں۔ قال تطہری بہا، آپ نے کہا طہارت حاصل کر اس کے ساتھ، چونکہ اس کے اندر اشارے کرائے والی بات کے ساتھ آپ نے سمجھانا چاہا، کیونکہ اجنبی عورت کے سامنے اس طرح کی بات کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا،
تو آپ نے کنائی انداز میں کہا کہ آپ اس سے طہارت حاصل کریں۔ اس کو پھر بھی سمجھ آئی، اس نے پھر سوال کیا کہ کیفا، قالت کیفا، کہ میں طہارت اس سے کیسے حاصل کروں؟ قال سبحان اللہ، آپ نے فرمایا سبحان اللہ۔ یہ تعجب کے موقع پر یہ الفاظ استعمال ہوتا تھا کہ تطہری، اور لفظ کو استعمال اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اللہ غلطی سے، نسیان سے، بھول سے پاک، اور تجھے نسیان اور غلطی یا سمجھنے کا دقت آ رہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تطہری، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اس بیچاری کو سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے اس عورت کو پکڑ کر ایک سائڈ پر کر لیا۔ فاجتذبتها الیہ، میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا، میں نے کہا کہ ادھر آ، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ فقلت تتبعی بہا آثر الدم، تو میں نے کہا کہ اس روئی کا ٹکڑا جس پر خوشبو لگی ہوئی ہے، اس کو خون کے نشانات کے پیچھے لگا، جہاں سے خون نکلتا ہے اس کو وہاں رکھ لے، تو تاکہ تیرے وہ رطوبت بھی بند ہو جائے گی، نشان اور وسوسہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ایک بو اور جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور جسم کے اندر جو ہے کہ سکیڑ سا پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا۔ یہ روایت امام بخاری آگے بھی 2 مرتبہ لائے ہیں۔ ثابت سے یہ کیا ہے کہ ایک تو عورت کو اپنے جسم کو ملنا چاہیے، ملنے کا تذکرہ اور غسل کی کیفیت وہ دونوں اس روایت کے اندر بیان نہیں کی گئی، جبکہ باب کے اندر امام صاحب یہ چیز لائے ہیں۔ اس پر بڑا ایک وہم ہوتا تھا کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ نہ تو جسم کو ملنے کا تذکرہ اور نہ غسل کرنے کا طریقہ، اس میں تو صرف غسل کے اختتام پر ایک خوشبو لگانے کا تذکرہ ہے۔ تو علامہ کرمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غسل حیض سے مراد غسل کے اختتام پر خوشبو کا استعمال کرنا ہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ غسل حیض کے اختتام پر خوشبو کا استعمال کرنا، یہ وکیف تغتسل، غسل کی کیفیت سے مراد یہی چیز ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی اور وضاحت کی ہے جو زیادہ واضح ہے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اسی روایت میں کسی دوسری جگہ وضاحت آئی ہو تو امام بخاری اس کی طرف اشارہ کر کے اس سے مسئلے کا استدلال کر لیتے ہیں۔ یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اندر سائلہ جو ہے وہ اسماء بنت شکل جنہوں نے سوال کیا تھا، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 332 میں بھی آتی ہے، اور اس کے اندر یہ غسل کی کیفیت کا اور جسم کو ملنے کا تذکرہ بھی ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ روایت امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن روایت قابل استدلال تھی، اس لیے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہی روایت دوسری جگہ بھی آتی ہے جس کے اندر غسل کا طریقہ، جسم کا ملنا، ان چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کئی مقامات پر ایسے کرتے ہیں کہ وہی روایت کسی دوسری جگہ آئی ہو، لیکن جو زائد الفاظ ہیں اس جس سند سے آئے ہیں وہ امام بخاری کی جو اعلیٰ شرط تھی اس کے کچھ کم درجے کی ہوتی ہے، اس لیے ان الفاظ کا ذکر تو نہیں کرتے لیکن استدلال اس سے کر لیتے ہیں۔ باب نمبر 14 کہ باب غسل المحیض، حیض والی عورت کا غسل کرنا۔ حدیث نمبر 315 قال حدثنا مسلم سے بعد مسلم بن ابراہیم ہیں، یہ امام مسلم الصحیح مسلم والے نہیں ہیں کیونکہ وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور جس امام بخاری اپنے شیخ مسلم سے لے رہے ہیں وہ مسلم بن ابراہیم ہیں۔ قال حدثنا وہیب قال حدثنا منصور عن امہ، منصور اپنی والدہ سے بیان کرتے ہیں
منصور بن صفیہ مراد ہے، یعنی کہ ان کی والدہ صفیہ۔ ان عائشہ ان امرأۃ من الانصار، ایک عورت انصار میں سے، قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کی، سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ کیف اغتسل من المحیض، میں حیض سے فراغت کے بعد غسل کیسے کروں؟ قال خذی فرصۃ ممسکۃ، آپ نے فرمایا کہ خوشبو لگا روئی کا ایک ٹکڑا لے، وتوضئی ثلاثا، اور اس سے طہارت حاصل کر 3 مرتبہ۔ توضئی یہاں وضو کا لغوی معنی مراد ہے، وہ اصطلاحی وضو جو نماز سے پہلے کیا جاتا وہ مراد نہیں، بلکہ لغوی معنی جس کا معنی صفائی کرنا، طہارت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ توضئی آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ طہارت حاصل کر، ثلاثاً یہ 3 مرتبہ بات فرمائی۔ ثم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استحیا فعارض بوجہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حیا محسوس کیا اور آپ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ وہی بات کہ اس عورت نے، انصاری عورت نے سوال کیا کہ اس کے ساتھ میں کیسے طہارت حاصل کروں، تو آپ بار بار فرما رہے تھے، پھر آپ نے کچھ حجاب سے مشوب کر کے تو چہرہ ایک طرف کر لیا۔ او قال توضئی بہا، یا آپ نے کہا تھا کہ پھر کہا اس کے ساتھ طہارت حاصل کر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا، میں نے اس عورت کو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا، میں نے اس کے طرف کھینچا، کہا کہ ادھر آ، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے پھر اس عورت کو خبر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے تھے، جو آپ روئی کے ذریعے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی تاکید کر رہے تھے، اس کا مفہوم میں نے بتلا دیا، کیونکہ عورت کو کھلے الفاظ میں بات بتلا سکتی ہے، لیکن ایک مرد کا دوسری عورت کو، اجنبی عورت کو اس طرح کے کھلے الفاظ میں بات کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو یہ بات بتلائی ہے تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی اور آپ نے سن کر خاموشی اختیار کی، تو مطلب یہ تھا کہ واقعی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرح اور وضاحت کی تھی، آپ کی مراد بھی وہی تھی۔ تو مفہوم اس کا پہلے واضح کر دیا ہے کہ خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے، اس کے کئی ایک فوائد ہوتے ہیں جن کے پیش نظر اس غسل کے ایک خاص کیفیت ہے کہ اس کے بعد خوشبو کا بھی استعمال کیا جائے، جبکہ غسل جنابت کے لیے اس خوشبو کا استعمال کرنے کا نہیں کہا گیا، اور غسل حیض کے بعد اس خوشبو کے استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ باب نمبر 15، باب امتشاط المرأۃ عند غسلها من المحیض، باب کنگھی کرنا عورت کا بالوں کو کنگھی کرنا حیض کے غسل کے بعد، حیض کا غسل کرے تو اس کے بعد سر کے بالوں کو کنگھی کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک غسل حیض کے لیے عورت کا بالوں کو کھولنا ضروری ہے۔ جب کنگھی کرنی ہے تو کنگھی کے لیے لازمی طور پر مینڈیاں وغیرہ کھولی جائیں گی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ حیض کے بعد غسل کیا جاتا ہے اس میں عورت کو بالوں کو کھولنا چاہیے، کھول کر دھونا چاہیے اور کنگھی وغیرہ کرنی چاہیے۔ البتہ غسل جنابت کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ مینڈیاں سر کی کھولنے کو لازم قرار نہیں دیتے، بلکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچا دیا جائے تو کافی ہے، اور سر کے بالوں کو مینڈیاں وغیرہ کو نہ بھی کھولا جائے تو تب بھی غسل درست ہے۔ البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کے اندر شدت کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہر ایک غسل، خواہ غسل جنابت ہے یا غسل حیض، دونوں میں عورتوں سر کے بالوں کو کھولنا چاہیے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تھا کہ ابن عمر یہ اس طرح کا سخت حکم دیتے ہیں تو انہوں نے پھر ان کا سخت تعاقب بھی کیا، اور اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ابن عمر یہی کیوں نہیں حکم دیتے تھے کہ سر کو منڈا لیا کریں۔ مطلب یہ ان کا تھا کہ غسل جنابت کے لیے
بالوں کو کھولنا اور یہ وہم کرنا کہ شاید کوئی بال خشک رہ جائے گا، تو اگر یہی اس کو ڈر رہتا ہے تو سیدھا کہہ کر کے سارا منڈوا دیں تاکہ نہ بال ہوں نہ خشک رہنے کا کوئی خدشہ ہو۔ یہ ایک انکار کا انداز تھا۔ تو بہرحال صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ غسل جنابت کے لیے سر کے بالوں کو اگر مینڈیاں وغیرہ کیے تو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے کئی ایک روایات میں صراحت اور وضاحت بھی ہے۔ حدیث نمبر 316 قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن شہاب عن عروة ان عائشة قالت احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے احرام باندھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر، جو آپ کا حجۃ الوداع آخری حج تھا، تو آپ نے احرام باندھا تو میں نے بھی ساتھ احرام باندھا۔ وَكُنْتُ مِمَّن تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، اور میں ان لوگوں میں سے تھی کہ جنہوں نے حج تمتع کیا تھا اور قربانی ساتھ لے کر نہ گئے تھے۔ میں نے حج تمتع یعنی حج اور عمرہ، حج کے سفر کے اندر ہی عمرہ کرنا، پہلے جا کے عمرہ کر لیا جائے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے، پھر حج کے ایام کے اندر دوبارہ وہیں اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھ کر آگے مینا کی طرف جایا جائے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج تمتع والے کے لیے قربانی لازمی ہوتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میرا نیت اور احرام تو حج تمتع والا تھا، لیکن قربانی کا جانور ساتھ نہ تھا۔ فزعمت ان حاضت، ان کا خیال یہ ہوا کہ ان کو حیض آ گیا ہے۔ زعمت انا، جو زعمہ کا لفظ ہے یہ شک اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس کے بعد انا آ جائے پھر یہ یقین کے لیے ہوتا ہے۔ فزعمت انہا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ انا حاضت کو وہ حیض والی ہو گئی ہیں۔ لم تطہر، اور وہ پاک نہیں ہو سکتی، حتیٰ داخلت، وہ پاک نہ ہو سکی حتیٰ داخلت لیلۃ عرفہ، یہاں تک کہ عرفہ کی رات آ گئی۔ میدان عرفات کے اندر جہاں پہنچا جاتا ہے وہ اس رات تک ان کا وہ حیض ختم نہ ہوا۔ فقالت یا رسول اللہ حاضر لیلۃ عرفہ، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو عرفہ کی رات آ چکی ہے۔ تو انما کنت تمتعت بعمرہ، میں نے تو احرام جو عمرے کا باندھا ہوا تھا، تو اب حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں تو میرا عمرہ تو رہ گیا۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ذی راسہ کے آپ نے فرمایا کہ اپنے سار کے بالوں کو کھول، وامتشطی، اور کنگھی کر لے، وامسکی عن عمرتی کے، اور اپنے عمرے سے رکی رہے۔ سار کے بالوں کو کھول کر کنگھی کر، صاف ظاہر ہے کہ کنگھی بالوں کو دھونے کے بعد ہی ہے، تو بالوں کو دھونے وغیرہ کے بعد سر کو کنگھی کر اور عمرے سے رک جا، کیونکہ عمرے کا وقت اب نہیں ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ففعلت، تو میں نے ایسے کیا۔ فلما قضیت الحج، جب میں نے حج مکمل کر لیا، امر عبد الرحمن، تو آپ نے عبد الرحمن جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں ان کو کہا، آپ نے حکم دیا عبد الرحمن کو لیلۃ الحسبہ، حسبہ کی رات، حسبہ سے مراد کہ وادی محسب کے اندر جہاں سے آگے مدینے کو نکلا جاتا ہے، تو جب 13 ذوالحجہ کو کینکریاں مارنے کے بعد واپس آئے تو آپ نے وادی محسب کے اندر ڈیرا لگایا اور وہاں اپنا سامان وغیرہ اتارا، رات کے وقت آ کر طواف الوداع کیا، الوداع کا کہ وادی محسب سے آگے مدینے کے طرف کوچ کرنا آسان تھا، وہیں سے کوچ کیا۔ جب وادی محسب والی رات آئی فآمرنی من التنعیم، تو آپ نے مجھے عمرہ کروایا تنعیم سے، مکان عمرہ تھی میرے اس عمرے کی جگہ، التی نسک، تو جو میرا رہ گیا تھا، جو عمرہ میں پہلے نہ کر سکی تھی۔
مطلب یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو عمرہ ان کا رہ گیا تھا وہ بعد کے اندر آپ نے ان کے بھائی کو حکم دیا کہ آپ تنعیم سے، جہاں اب مسجد عائشہ مشہور ہے، تو وہاں سے احرام باندھ کر اور ان کو عمرہ کروا دیں۔ یہ تفصیل آگے کتاب الحج کے اندر، حج اور عمرہ کے اندر آئے گی کہ تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا وہ کیسے ہے۔ تو باقی اس باب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ غسل احرام کے لیے کنگھی کرنا یہ مشروع ہے، تو غسل حیض کے لیے بھی بالاولا جب غسل احرام، حالانکہ غسل احرام جو ہے اس کے اندر جسم کے اندر کوئی نجاست وغیرہ نہیں ہوتی، تو جب غسل احرام کے لیے کنگھی کرنا مشروع ہے تو غسل حیض کے لیے بالاولا ہونا چاہیے، کیونکہ غسل حیض میں نظافت زیادہ مقصود ہوتی ہے۔ یہی سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال تھا۔ تو ثابت سے یہ کیا کہ حیض کا غسل اگر عورت کرے تو اس کو بالوں کو کھولنا چاہیے، کھول کر دھونا چاہیے، اور بعد کے اندر اس میں کنگھی بھی کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔